تو میرے شیخ کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو تھیں کہ بھائی دیکھو غیروں میں نہ رہو، اثر پڑتا ہے، ان کے پاس اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، کوئی شخص کتنا ہی قوی ہو ناممکن ہے کہ اس کے اثرات، اس کا دھواں اس کا ضرور پہنچتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تب تبلیغ کے مجموع سے آ کر فوراً پھر خانقاہوں میں جاتے ہیں، تبلیغ کرنے جاتے تھے اور لوٹ کر آتے تھے دہلی نظام الدین تو فوراً حضرت رائے پوری کی خدمت میں، مولانا خلیل احمد صاحب پوری خدمت میں، اور علماء کے پاس اللہ والوں کے پاس جا کر کہتے تھے وہ گرد و غبار موٹر جب چلے گی روڈ پر یقیناً ٹیوننگ کی ضرورت پیش آئے گی اس کو، چاہے کتنی ہی شاندار موٹر ہو، بہت قوی انجن ہو، کتنے ہی کوئی قوی ایمان ہو، لیکن اثرات پڑتے ہیں مخلوق کے اس کے اوپر۔ لہٰذا یہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ دیکھیے کتنی ہی شاندار نئی گاڑی ہو، اگر 100 میل چلا لیں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کہیں کہیں گرد و غبار جمے گا، ٹیوننگ کرانی پڑے گی۔ یہ خانقاہیں ٹیوننگ کرتی ہیں قلوب کی، تزکیہ نفس کا شعبہ۔ حدیث قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی 3 کام کرتے ہیں، یتلو علیہم یزکیہم، نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ شعبہ یہ کیا مانتے کہ تزکیہ نفس کے کوئی مدرسہ نہ ہو؟ تزکیہ نفس جو ہے بعثت نبوت کو، نبیوں کو مبعوث کرنے کے مقاصد میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نبیوں کو 3 مقصد کے لیے بھیجتا ہوں، یہ تلاوت کتاب بھی کریں، ساتھ ساتھ یزکیہم، نفس کا تزکیہ بھی کریں، کیونکہ اگر دل صاف نہیں ہے تو اس میں اتر علم کا جا کر وہ بھی ویسی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے قلب شیشی میں گندگی اور گدھے کا پیشاب بھرا ہو، اس میں 100 روپیہ تولا اتر ڈال کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ آج علماء کا حال کیا ہے؟ حب دنیا اور قلب دنیا کی محبت سے پاک نہیں کرایا، اپنے کو تزکیہ نہیں کرایا، نتیجہ آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، جھگڑے فسادات اور ایک دوسرے کی گالیاں اور باکسنگ ہو رہی، مکے والی چل رہی بولیوں، ورنہ آپ اللہ والوں کو کبھی لڑتے نہیں پائیں۔ ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کا اکرام کرتا ہے۔